ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. وزیر اعظم کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بڑا اعلان. 1 لاکھ گھروں پر 3 لاکھ فی گھر سبسڈی دی جائے گی، جو 30 ارب روپے بنیں گے. گھر خریدنے یا بنانے پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا 5 مرلہ گھر پر 5%، 10 مرلے پر 7% مارک اپ دینا پڑے گا. 1 ونڈو آپریشن کر دیا، گھر بیٹھے کام ہو جائے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی معیشت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تعمیرات شروع ہونے سے روزگار ملے گا. 31 دسمبر کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی. وزیر اعظم کا سرکاری گوداموں میں پڑی گندم فوری مارکیٹ میں لانے کا حکم. آٹے پر سبسڈی دینے کی ہدایت. وزیر اعظم کا ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آرمی چیف کے ہمراہ لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ. کسانوں کے نقصان کے ازالے کے لیے ایکشن پلان کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کا ٹیم کی پرفارمنس پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ. افسران اور وزراء سمیت کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی. عمران خان سے سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کی بھی ملاقات. کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم. 3 روز میں پیش رفت پر رپورٹ طلب. کل کمیٹی کا دورہ کراچی متوقع. نیپرا میں عوامی سماعت کے دوران سی ای او کے الیکٹرک اٹھ کر چلے گئے. چیئرمین نیپرا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک سے تقسیم اور پیداوار کی تفصیلات طلب کر لیں، اور کہا نجکاری کے باوجود کے الیکٹرک میں بہتری نہیں آ رہی. وفاق اضافی بجلی فراہم کر بھی دے تو آپ کی صلاحیت نہیں کہ اٹھا سکے. سیاستدانوں اور شہریوں کا احتجاج کہ الیکٹرک ٹھیک نہ ہوا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا. جماعت اسلامی کے 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے. شہریوں کا کہ الیکٹرک سے جان چھڑانے کا مطالبہ. تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور کارکنوں کا کہ الیکٹرک کے باہر دھرنا. فکسٹ کے بانی اور ایم این اے عالمگیر خان نے احتجاج کے دوران سی ای او کے الیکٹرک کی تصاویر لگا کر موسٹ وانٹڈ شخص قرار دے دیا. یہ سی ای او کے الیکٹرک ہیں اور یہ شہر کے سب سے بڑے مجرم ہیں جو لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ اور نااہلی کے ذمہ دار ہیں. ان کے گھر کی ہمیں تلاش ہے. کوئی جانتا ہے تو بتائے تاکہ ان کے گھر کے باہر ہم شہریوں کو لے جا کر احتجاج کر سکیں اور ان کے گھر کی بھی بجلی کاٹیں. قسمتی سے ابھی بھی ہمارے ساتھ وہی معاملات چل رہے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے چل رہے تھے ہمارے ملک میں. ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس گیس کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے. تو ہم لوگ کیسے گرو کریں؟ ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بجلی کے بعد گیس کی بندش. کراچی کے صنعت کار پریشان. صدر کاٹی شیخ عمر ریحان کہتے ہیں گیس، پانی اور بجلی کے مسائل ہیں. وزیر اعظم کراچی کے حالات کا نوٹس لیں. سندھ حکومت نے بھی گیس کی بندش کے فیصلے کی مخالفت کر دی. صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد گیس کی بندش معاشی تباہی ہوگی. آصف علی زرداری پھر متحرک. سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی. سابق صدر اور بلاول سے بلاول ہاؤس میں فضل الرحمان کی طویل ملاقات. 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ پر 2 ٹوک موقف پر اتفاق. سابق صدر نے کہا پہلے ہی کہہ دیا تھا عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں. بلاول بولے موجودہ دور میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھی. مولانا نے کہا معیشت کو بچانا ہے تو سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے فیصلہ دیا ہے، میری سیاسی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ جو اس ملک کو صحیح معنی میں نیب کو موقع ملے وہ جھاڑو پھیر دے. پاکستان بدلنے جا رہا ہے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد. عمران خان 5 سال پورے کرے گا اور اس اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے. الیکشن سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا. شیخ رشید نے پھر پیش گوئی کر دی. کہتے ہیں چیف جسٹس نے پاناما سے بھی بڑا فیصلہ دیا. اسے پاکستان بدلنے جا رہا ہے. جولائی اہم مہینہ ہے. نیب کو ٹارزن کے اختیارات مل گئے. شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے.
جو کہوں گا وہی کرے گا۔ ML1 کے بغیر ریلوے حادثات روکنا ممکن نہیں، لاکھوں سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں JUI کے دھرنے پر کچھ لوگ دھاوا بولنے کے حامی تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا بڑا انکشاف، کہتے ہیں عمران خان سے جا کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چودھری پرویز الہی سے کہا گیا عمران خان سے بات کریں۔ اگر JIT کی رپورٹ ہوتی، اگر 164 کا اسٹیٹمنٹ جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ ہوتا، تو بھائی آپ جا کے ان عدالتوں میں جہاں مقدمات چل رہے ہیں، علی زیدی صاحب جا کے بن جائیں گواہ وہاں پر۔ عزیر بلوچ کے خلاف مقدمات میں علی زیدی گواہ بن جائیں۔ سعید غنی کہتے ہیں بلدیہ ٹاؤن JIT کو سکرین سے غائب کر دیا گیا کیونکہ وہ اتحادی ہیں۔ پاکستانی ٹرمپ نے امریکی ٹرمپ کے کہنے پر ٹیسٹ کم کر دیے۔ فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے ایک اور شخص پر بھی آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے، راؤ انوار کو IG بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا جہانگیر ترین گروپ پر عدم اعتماد۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران پروگریسو گروپ نے اکثریت ثابت کر دی۔ پنجاب کے 42 شوگر ملز میں سے 29 کے نمائندوں کی شرکت۔ جاوید کیانی اور ذکا اشرف نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، شوگر انڈسٹری حکومت کو بھرپور سپورٹ دینے کو تیار ہے۔ چینی کی قیمت کا اختیار ہمارے پاس نہیں، چینی موجود ہے، کوئی بحران نہیں۔ پنجاب حکومت کا لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق نیا شہر دبئی کی طرز پر بسایا جائے گا۔ شہر 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر بنے گا۔ نئے شہر کے قیام سے لاہور کے ماحولیات، پانی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ ایک ہفتے کے دوران اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ مہنگائی کی شرح بڑھ کر 11.02% ہو گئی۔ ہفتے کے دوران 18 اشیاء مہنگی، 11 کی قیمتوں میں کمی، 22 مصنوعات کی قیمتیں برقرار۔ ٹماٹر 43%، پیاز 10.6%، مرچ 6.25% مہنگی ہو گئی۔ انڈے، آلو، چینی اور چکن کی قیمت میں بھی اضافہ۔ کیلا، دالیں، گھی اور آئل کے نرخوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاک فضائیہ کے 11 افسران کی اعلیٰ عہدوں پر ترقی۔ ایئر وائس مارشل عامر مسعود کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ایئر وائس مارشل کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں عامر راشد، سید فواد مسعود، محمد جمال، ظفر اسلم، محمد سرفراز شامل ہیں۔ کاظم حماد، شکیل غضنفر، عرفان ظہیر، آصف مقصود، محمد عامر حیات کو بھی ترقی مل گئی۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں جاری۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی خامیوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش۔ آج انفرادی پریکٹس اور کل سے ٹیم 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ سپن بالنگ کوچ مشتاق احمد کھلاڑیوں کی نیٹ پریکٹس سے خوش، کہتے ہیں تماشائیوں کی عدم موجودگی میں کھلاڑیوں کو خود ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے، جہاں پر رہنما تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بیماری کا نام کرپشن اور کرپشن کا بادشاہ آصف زرداری ہے۔ اس کے خوف اتنا زیادہ ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اندرون سندھ رہتے ہیں۔ وہ افسران کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ بڑے چیلنجز کی بات ہوتی ہے۔ یہ میڈیا موجود ہے اور میڈیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ جائیے ہر اس گھر کی تاریخ معلوم کیجئے جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد ہے، اور معلوم کیجئے کہ اس کا مالک، اس نے گھر کس کو بیچا۔ لارمس کا ریکارڈ لائیے اور دکھائیے کہ کس شخص نے خریدا
اور کتنے میں خریدا. جس طرح 2006 کے بعد ہر شوگر مل جو سندھ میں بکی، جس کی تعداد 14 ہے، ہر شوگر مل آخر میں جا کے کدھر ملتی ہے؟ یا اومنی گروپ یا زرداری گروپ. کیوں؟ کیا اور کسی کو کاروبار کرنے کا سندھ میں شوق نہیں؟ کیا یہی تو سب سے بڑے شوگر مل والے ہیں؟ اسی طرح بلاول ہاؤس کے گرد لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مکان بیچ دیں. اگر یہ بات شہر کراچی میں زبان زد عام تھی